سامعین گرامی، برائے حصول خشنودی امام حسین علیہ السلام و برائے تعجیل ظہور امام زمانہ علیہ السلام بار دیگر بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، الصلاۃ والسلام علی النبی الامی المکی المدنی الاتحامی السید البہی والسراج المضیء والکوكب الدری، بارئ الخلائق والسکینہ المدفون بعرض مدینہ ابی القاسم محمد بآواز بلند صلوات۔ وعلى عطرته الطيبين الطاهرين المعصومين وعلى أصحابه الذين شابوا الدين، أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بسم الله الرحمن الرحیم، زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام۔ اس حسین اور عظیم ماحول میں جس شخص کو امام حسین علیہ السلام کا احسان یاد ہے وہ صلوات بلند آواز سے تلاوت کرے۔ دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات کو پورا فرمائے، اس عزت والے دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے۔ امام حسین علیہ السلام عزاداروں کی حفاظت فرمائے، ماؤں بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت رہیں۔ مجمع بہت بڑا ہے، آخری دو دعائیں اس امید پہ منگوا رہا ہوں کہ ہر وہ شخص آمین کہے گا جسے خدا نے توفیق یا طاقت دی ہے۔ میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ وہ تمام چہرے جو اس وقت امام بارگاہ میں تشریف فرمائیں، ان سب کو زندگی میں بار بار کربلا کی زواری نصیب فرمائے۔ واجب سمجھ کے آمین کہیے گا، میرے مالک ہم گناہگاروں کی آنکھوں کو امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما، یہ تو بے بوجھ نہ سمجھیں تو ایک چھلکتی ہوئی صلوات تلاوت فرمائی۔ اجازت ہے نوکری شروع کی اجازت ہے؟ میرے مولا آپ کو سلامت رکھیں، اللہ آپ لوگوں کو کبھی کسی کا محتاج نہ کرے، اللہ عزاداری مظلوم کے سلسلے کو آپ کی نسلوں میں قائم و دائم رکھے۔ سارا دن آپ لوگوں نے اچھے اچھے ذاکر سنے ہیں اور بڑے کمال انداز میں میرے مولا کا ذکر کیا ہے۔ میں طالب علم کی حیثیت سے حاضر ہوں اور تھوڑا سا وقت آپ کا لینا چاہتا ہوں اور زحمتیں تمام ہوتے ہی آپ کو سلام کریں گے۔ پہلا جملہ اپنی گفتگو کا آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، جتنا آپ سنیں گے، جیسا آپ سنیں گے ویسا ہی پڑھنا ہے اور اتنا ہی پڑھنا ہے، بالکل لمبا نہیں پڑھنا۔ آپ کو جتنا پسند آیا آپ پہلے جملے کا وزن کریں، پھر دیکھتے ہیں کہ آپ کہاں چاہتے ہیں۔ سامعین گرامی، مجلس منسوب ہے اس شہزادی سے جس سے پہلے بیٹیوں کو شہزادی نہیں کہتے تھے۔ میرے بھائیوں مجمع بہت بڑا ہے، آپ یقین کیجئے میں نے بات اپنے قد سے بڑی کی تھی۔ جنہوں نے نظر انداز کیا ہے انہیں ساتھ ملانے کے لیے جملہ دوبارہ کہہ رہا ہوں، بات بڑی تھی، آپ لوگ دوبارہ سنیے۔ گزارش کی ہے کہ مجلس منسوب ہے اس شہزادی سے جس سے پہلے بیٹیوں کو شہزادی نہیں کہتے۔ یہ اتنا جو بڑا مجمع بیٹھا ہے، اتنا بڑا مجمع، یہاں سے لے کر وہاں تک، خدا کی قسم جہاں دیکھ رہا ہوں سر ہی سر نظر آ رہے ہیں۔ اس اتنے بڑے مجمع میں بھائی خاور کوئی گن کے یہاں سے جہاں سے آپ لوگ مطمئن ہو، میں بڑے آرام سے پڑھوں، کوئی 5 ہاتھ ایسے ہو سکتے ہیں جو علی عباس عسکری کو اتنی قیمت دے دیں جتنا عسکری ڈیزرو کرتا ہے۔ میں نے 3 سال یہ جملہ نہیں پڑھا، پنجاب میں کیوں نہیں پڑھا میں نہیں جانتا، اگر میری مخدومہ کو منظور ہے تو یہ جواہر آپ کے دامن میں اتر رہے ہیں۔ اس اتنے بڑے مجمع میں کہاں علی عباس عسکری اور کہاں مخدومہ کی عزت بیان کرنا، دوسرا جملہ کہہ رہا ہوں اور آسمان سے بڑا جملہ ہے، اس اتنے بڑے مجمع میں کوئی تو فیصلہ کرے۔ بات عرض کی ہے کہ مجلس منسوب ہے اس شہزادی سے جس سے پہلے بیٹیوں کو شہزادی نہیں کہتے تھے، اور اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے میرے بھائیوں موضوع گفتگو بھی وہی بی بی ہے
جس کا نام لبوں پر آتے ہی زبان حیا کی چادر اوڑھ لیتی ہے۔ میرے مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھیں جو مشکل بات کو بولو۔ میرے مولا آپ کو سلامت رکھیں۔ سر بولو۔ موضوع گفتگو بھی وہی بیوی ہے جس کا نام لبوں پر آتے ہی زبان حیا کی چادر اوڑھ لیتی۔ میری بات سمجھ آ رہی ہو میرے بھائیو؟ تو میرے ساتھ تعاون کرو۔ گزارش کی ہے کہ آپ یقین کیجئے مجھے اتنا پڑھنا ہے جتنی دیر ذاکر آتے نہیں ہیں، وہ آتے جائیں گے میں ممبر چھوڑ دوں گا، آپ بالکل ریلیکس ہو کے سنیے گا، مجھے بوجھ نہیں بننا۔ مجلس منسوب ہے اس شہزادی سے جس سے پہلے بیٹیوں کو شہزادی نہیں کہتے تھے۔ موضوع گفتگو وہ بی بی ہے جس کا نام لبوں پر آتے ہی زبان حیا کی چادر اوڑھ لیتی ہے۔ صبح سے مجلس شروع ہے اور پھیپھڑا پھاڑ خطاب ہو رہے ہیں۔ جو آ رہا ہے وہ اپنی طرف سے سب سے زیادہ زور لگا رہا ہے، جو آ رہا ہے وہ کوشش کر رہا ہے وہ جتنے جذبات میں آئے، جتنی اونچی آواز میں آ کے بات کرے۔ میں دھیمی آواز میں بات کرتا ہوں، میں کہتا ہوں بندہ ایک اٹھے اور ایک اٹھ کر کہے کہ میرے گھر کا چولہا مخدومہ کے صدقے میں روشن ہوتا ہے۔ مجھے بات پسند نہیں آئی، خدا کی قسم میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں، میں ممبر کیا میں ذاکری چھوڑ جاؤں گا، ورنہ تیرا اپنا مقدر میرا اپنا نصیب۔ کہاں علی عباس عسکری، کہاں جناب سیدہ کی شان، کہاں ہم بیچارے خاکی لوگ، کہاں عرش مقام میری مخدومہ کی عزت و عظمت اور رتبہ۔ میں بی بی کی شان بیان نہیں کر سکتا، اس بی بی کی عظمت کیا بیان کروں جس کا نام لبوں پر آئے تو زبان حیا کی چادر اوڑھ لیتی ہے۔ جب تاثیر اس میں سامی یہ ہے تو اثر فیض گرامی کیا ہوگا یہ میں نہیں جانتا۔ میں اپنی پستہ قامتی اور اپنا چھوٹا قد قبول کر رہا ہوں کہ میرا قد بہت چھوٹا ہے، میری مخدومہ کی عظمت بہت بلند ہے، اور میں اعتراف کے طور پہ ڈاکٹر ریحان اعظمی صاحب کے 2 مصرے پڑھ رہا ہوں۔ ان کے گھر میں وہ ریحان اعظمی جس نے ندیم سرور کو ندیم سرور بنایا، زندگی کا آخری حصہ تھا، بیڈ پہ بیٹھے بیٹرس پہ بیٹھے ہوتے تھے، اٹھ سکتے نہیں تھے، بیٹھے بیٹھے ذکر اہل بیت کرتے تھے۔ آج تک یاد ہے ان کے 2 مصرے، بات آ گئی تو میرے لبوں پر ان کا جملہ بھی آ گیا، اس کا ثواب بھی انہیں پہنچے۔ جیسے میں نے کہا ہے نا کہ میرا قد نہیں ہے بی بی کی شان بیان کرنا۔ خاور بھیا میں جناب ریحان اعظمی کے 2 مصرے اعتراف کر رہا ہوں کہ میں نہیں کر سکتا۔ آخری صف تک سر اٹھانا۔ ریحان اعظمی صاحب فرما گئے تھے میں اس کی منقبت میں کہاں بولنے لگا، اللہ کا نبی جسے ماں بولنے لگا۔ پکی گل ہے اتنے ہو، میں اس کی منقبت میں کہاں بولنے لگا، اللہ کا نبی۔ بسم اللہ ساجد سے جی، عالی مرتبت عزت امام بزرگ وارم آپ سب کی جانی پہچانی شخصیت، اب بالکل بات تمام ہو گئی۔ میں اس کی منقبت میں کہاں بولنے لگا، اللہ کا نبی جسے ماں بولنے لگا۔ میرے نہایت محترم، میرے نہایت معزز جناب سرکار علامہ علی ناصر الحسینی صاحب جگہ دیجئے گا، میں اس کی منقبت میں کہاں بولنے لگا، اللہ کا نبی جسے ماں بولنے لگا۔ اللہ کا نبی، اجازت ہے میں تھوڑی سی نوکری کر رہا ہوں۔ اللہ کا نبی جسے ماں اپنے حصے کا نہیں پڑھتا، میں حکم پورے کرتا ہوں اتفاق نال۔ میں 2-3 منٹ تواڈی زبان بھی پنجابی ہے، پنجابی زبان نال تسی بھی انصاف اور عدل کر دیو۔ تواڈے آمن دا فائدہ چک رہے ہیں تے گھٹو گھٹ 20 زباناں دا حکم پورا کر رہے ہیں۔ ساڈے غزل تے ایک شاعر جنہاں دا نام ہے تہذیب حافی، میں انہاں دا شعر پڑھدا پیا تے پنجابی دے شعر تے جے تواڈے کولوں دعا لب گئی تے گل اوتے نکل جائے گی۔ اس نے کہا تھا یاد رکھے زمانہ تباہ تھیوے جیندا محمد دی آل دے نال ویر ہووے، ساڈے پیو ماں دا دین بچ گئے علی دے پتراں دی خیر ہو۔ سر بڑی مہربانی، ارے بسم اللہ کریے جی، میں لکھ وری آکھاں، میں لکھ وری آکھاں، تباہ تھی وے جندا محمد دی آل دے نال ویر ہووے،
साढ़े प्यू माददीन बच गए अली दे जितने जवान ढिले बैठे ने ना, ये जितने जवान जिन्ने मोटे सुट के बैठे हो, एक बार इन्हें बुजुर्गन वेख लवो जिन्ना इतने जज्बात। मेरे साउंड वाले भाई तक आवाज़ आ रही है तो इनको इसकी बंद करें, मेरे पास टोटल 2 मिनट है, मिंबर मुझे छोड़ना है। ये जितने जवान अभी तक नहीं ना बोले, मैं उनका रुख करवाना चाहता हूँ एक बार इन बुजुर्गों की जानिब। हैं बुजुर्ग, सिन जो है वो 60-70 साल का तक भग है, लेकिन उठ के मेरे मौला का नाम बुलंद किया है। मैं 4 मिसरे आपको सुना रहा हूँ, 4 मिसरे आपको, 4 मिसरे आपके हवाले। कुछ हो जाए मैं नहीं मान सकता खुदा की कसम कि वो बंदा मेरे मौला से मांग के लुकमा तोड़ के खाता है जिसके पास हाथ हुआ और बुलंद न हुआ। इंडिया के शायर हैं, नाम है मौलाना शम्स तबरेज, उन्होंने बात तमाम कर दी। वो फरमाते हैं दुनिया वालों याद रखना, मजलिस के तबर्रुक जहां बांटे नहीं जाते उन लोगों से हम भी कभी मिलने नहीं जाते। ऐ मुनकिर इकरार अलीयुन वलीयुल्लाह, दहलीज़े नजफ चूमने कुत्ते नहीं जाते। हाँ ये बात है। वो पीछे वाले अपने हाथ उठा के बोलो हैदर हैदर। सर मजलिस के तबर्रुक जहां बांटे नहीं जाते।